علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ہڈن ٹو تھنگس، اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہز پلیجر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو، تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں. اور دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا، اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹو بیکم ہز فرینڈ، ٹو بیکم ہز خلیل از نمبر 1 ورشپ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ٹیسٹس دا سویٹنس آف عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے، سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. اسے حدیث میں آتا ہے، اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں. اس حدیث میں آتا ہے یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہوتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. نفل قرآن، نفل ذکر، قرآن، نوافل پڑھ رہا ہے، نفل صدقہ، نفل عمرے، نفل حج کر رہے، عبادت حتیٰ کتنی بات کرتا ہے، حتیٰ احبہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ کہ انسان the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala it is what drives you. You get love of Allah subhanahu in return, اور in return you get his sweetness of worshipping him. آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوت الایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ ہی فالز ان لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، كنت سمعه الذي يسمع به. اللہ اکبر، میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به، اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ويده التي يبطش به او يبطش بها، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے. ورجله التي يمشي بها، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جب ہی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُؤْذِنَّهُ، اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے، میری ہیلپ سیکھ کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے، یہ خلت، یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کو مدد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس مؤمن. مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کو کیا کراہیت محسوس ہو. تو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جو کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں. وہ تو الغنی ہے، الحمید، الجبار ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی، نہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے ایکسیپٹ اس ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں، اس کی روح قبض کرتا ہوں. یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ، کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے. یہ ریاض الصالحین کی 386 حدیث ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے, نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جسے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ والعیاذ باللہ ہم فزیکلی فارم میں, یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. گناہ نہیں, غیبت نہیں سنتا, چوری نہیں سنتا, میوزک نہیں سنتا. اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. یہ فلتھ اور پورن اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک, یہ جو گند ہے میوزک, یہ نہیں دیکھتا. قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, مسکینوں کا خیال رکھتا ہے, اور ہاتھوں کا بھی یہ معاملہ ہے, ٹانگوں کا بھی یہ معاملہ ہے. تو یہ پہلی چیز ٹو بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نمبر 2, pleasure or sincere repentance to get the pleasure of Allah سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا, sincere repentance کرنا. You know, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیجر اور لذت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں اور جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا, میجر سن, کوئی کبیرہ کر لیا تھا, اس نے یہ بہت ندامت, شرمندگی ہوئی اس کو, اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد, یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن میں تھا, اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی, اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا, اللہ نے اسے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو, اس کے کچھ نیکیاں تو ہوں گی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. سو دا میجر سینس دے امیجیٹلی سوئچ ٹو عبادت. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی امیزنگ بات, کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں. وہ کیا سبحان اللہ, جو گناہ جنت کی طرف, کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ میرا مجھے اتنا نواز رہا ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, مجھے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی اس نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں, اولاد دی ہوئی ہے, بیوی بچے دیے ہوئے ہیں, یعنی مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں, ہر نعمت ہے میرے پاس, صحت ہے, ٹائم ہے, پیسہ ہے, مگر پھر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں, کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے, اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا, پھر وہ پلٹ جاتا ہے, اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے, پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے, اور پھر یعنی سبحان اللہ ہی بیکمز اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ ایگزامپلس دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں. ایک ہائی وے رابر تھا جو چوریاں کرتا تھا, یعنی بدترین کام, وہ امام بن گیا توبہ کے بعد. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ, ان کی بات کر رہا ہوں میں. اسٹوری آف اے مین فرام بنی اسرائیل, کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش ہونا بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دعا کرنے کے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکی کی چوٹ پہ یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے, اس کو بولو توبہ کرے یا نکل جائے یہاں سے. میں پھر میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روک کے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو اس بندے نے کہا کہ یا رب, جب میں تیرا گناہ گار اور باغی بندہ تھا, مجھے تو نے کتنا ایکسپوز نہیں کیا یا رب, اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے تو معاف کرتا, مجھے ایکسپوز نہ کر, میں پلٹتا ہوں تیری طرف. وہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا یا رب, کوئی شخص نکلا نہیں, بارش ہونا شروع ہو گئی, کون ہے وہ شخص تیرا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا دوست تھا وہ, جب میرا دشمن تھا وہ, میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کی آئیڈینٹی کو. امیجیٹ ایک گناہ گار تھا, توبہ کی, سنسیئر ریپینٹنس, آنسو بہائے, اور یہ نہیں کہ دوبارہ گناہوں کی لائف میں, پھر اس نے لائف بھی چینج کی. یو نو, ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ. شداب بلکہ شتب المحمود رضی اللہ عنہ, صحابی رسول تھے, بوڑھے, کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کیا ہے, کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کی کہاں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. مالک بن دینار کو دیکھیں, شرابی کبابی تھے, گناہوں میں تھے, سچی توبہ کی تو انشاءاللہ یہ لوگ اولیاء میں سے ہیں.